ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ جنوری کے 30 اور شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجی گنڈ میں جمعہ کے خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے عالمی حالات، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے اہم نکات پیش کیے۔ خطیب نے اپنے بیان میں کہا کہ نماز شب پڑھنے اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آج کے دور میں اکیلا نظام ولایت فقیہ اور نظام اسلامی ہی راہ حق پر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں نظام ولایت فقیہ کی ضرورت ہے، نہ کہ نظام کو ہماری ضرورت ہے۔ خطیب نے ایران کے حالات کے بارے میں پائے جانے والے بعض خیالات کو بھی مخاطب کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایران میں قحط آیا ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں، وہ بالکل غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہی امریکہ اور اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے اور ہمارے کچھ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی دعووں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ایران کے عوام کو کھانا نہ ملنے پر احتجاج کیا، جس پر حکومت نے گولی ماری۔ خطیب نے اپنے خطاب کے اختتام پر زور دے کر کہا کہ آج امام خامنائی وقت کے حسین علیہ السلام ہے جو وقت کی یزید کے خلاف ہیں۔ یہ خطاب ایک ایسے وقت میں دیا گیا جب خطے میں سیاسی اور معاشی صورتحال نہایت پیچیدہ ہے اور مختلف قوتیں اپنے اپنے بیانیے پیش کر رہی ہیں۔ رکن پارلیمان لداخ نے نئی دلی میں CBSE کے چیئرمین اور یونین پبلک سروس کمیشن کے سیکرٹری سے اہم ملاقاتیں کی، جن میں لداخ کے طلباء اور امیدواروں سے متعلق تعلیمی اور روزگار کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانی شیڈول کو لداخ کے مخصوص موسمی و جغرافیائی حالات کے مطابق اثر نو ترتیب دینے، لداخ میں CBSE کا علیحدہ یونٹ قائم کرنے اور امتحانی مراکز کی تقسیم میں بہتری پر زور دیا گیا۔ CTET کے امیدواروں کو درپیش مشکلات پر بھی توجہ دلائی گئی، جس پر CBSE نے مناسب حل کی یقین دہانی کرائی۔ علاوہ ازیں UPSC کے سیکرٹری سے ملاقات میں اکاؤنٹس آفیسر کے اسامی کے لیے ڈومسائل سرٹیفکیٹ جمع کرانے میں ایک مرتبہ رعایت دینے، زیر التوا بھرتیوں کو جلد مکمل کرنے اور اشتہار شدہ گزٹڈ اسامیوں پر بروقت تقرری کا مطالبہ کیا گیا۔ UPSC نے لداخ سے متعلق بھرتیوں کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ رکن پارلیمان نے لداخ کے طلباء اور نوجوانوں کے تعلیمی و روزگار مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے آج راج بھون میں اسٹیٹ بورڈ فار وائلڈ لائف کے 15ویں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں انہوں نے واضح کیا کہ جنگلی حیات کے تحفظ اور محفوظ علاقوں کی حد بندی کے تمام فیصلوں میں قومی سلامتی کو اور اولین ترجیح دی جائے گی۔ اجلاس میں وائلڈ لائف سینکچوریز کی سرحدوں کی اثر نو حد بندی، مقامی آبادی کے مفادات اور نایاب حیات کے تحفظ پر تفصیلی غور کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ہدایت دی کہ فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل علاقوں کو محفوظ زون سے باہر رکھا جائے۔ اجلاس کے اختتام پر لیفٹیننٹ گورنر نے چیف سیکرٹری کی نگرانی میں مقامی برادریوں کی شمولیت سے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی، جو بنیادی جنگلی حیات کے علاقوں کی نشاندہی کرے گی۔ کمیٹی کو 4 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ چیف سیکرٹری لداخ آشیش کوندرا نے آج لداخ میں نافذ العمل اہم فلیگ شپ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔
मीटिंग में समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PM-C2 के तहत ITI अपग्रेडेशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, नेशनल हेल्थ योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, सक्षम आंगनवाड़ी, RDSS, PM विश्वकर्मा और PM सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना की पेशरफ और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने बैनुल महकमाती तालमेल, बाकायदा निगरानी और बरवक़्त मसाइल के हल पर जोर देते हुए हिदायत दी कि तमाम स्कीमों के फ़वाइद मुकर्रर वक़्त में मुस्तहिक़ीन तक यकीनी तौर पर पहुँचाई जाए। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख आशीष कुंद्रा ने आज NDS आइस हॉकी रंग लेह में तीसरी रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने दीगर आला हुक्काम के हमरा अलामती पिक ड्रॉप के जरिए टूर्नामेंट का आगाज किया। तकरीब में खिलाड़ियों, मुंतज़मीन, खेलों के शायकीन और सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो खत्ते में आइस हॉकी की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मुंतज़मीन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि आइस हॉकी जैसे सरमाई खेल नौजवानों के लिए नए मौके पैदा करते हैं। उन्होंने मुस्तकबल में लीग को बैनुल-अक़वामी सतह तक ले जाने के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया और तमाम टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पेश कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। मुल्क में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की जानिब से हाल ही में आला तालीमी इदारों में मसावात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ ज़वाबित 2026 के ख़िलाफ़ रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश समेत बहुत सी रियासतों में नए UGC बिल के ख़िलाफ़ तलबा का एहतजाज जारी है। बिहार के शहर पटना में तलबा ने नए UGC बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इसे तलबा और आला ज़ात मुखालिफ करार दिया। बिहार के सदर मुकाम पटना में नए UGC बिल के खिलाफ तलबा ने शदीद एहतजाज किया और खबरदार किया कि अगर मुजव्वज़ा बिल वापस न लिया गया तो तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर और मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ अमरीकी मुहिम जोई की बाबत सख्त खबरदार किया है। फूका ने कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल ने बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूल कराई है, क्योंकि जंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि ईरान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है और इसके उमूर का तयन खुद ईरानी अवाम को करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा कि इनका मुल्क ईरान के इस्तेहकाम, खुद मुख्तारी और अर्जी सालमियत बरकरार रखने की भरपूर हिमायत करता है। ये तब तक की खबरें, इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।